شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنا منہ مشرق و مغرب کو کر لو، لیکن نیکی دراصل یہی ہے کہ جو اللہ پر پورے یقین لائیں اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائیں، اور مال جو ان کو بڑا عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کریں۔ نماز برابر پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ جب عہد کریں تو اس کو پورا کیا کریں، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کریں اور ثابت قدم رہا کریں۔ یہی تو ہے جو سچے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اے مومنو، تم کو مقتول کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے قصاص کا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے اور قاتل کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف سزا ایک شاہانہ ترحم ہے۔ پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اے فہم رکھنے والو، یہ قانون قصاص تمہاری جان بچانے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرتے رہو گے۔ تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ ترکہ چھوڑنے والا ہو تو والدین اور دیگر اقرباء کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دے، یعنی وصیت کر جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا، اور اللہ یقیناً سننے والا ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں آپس میں مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اے مومنو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کے چند دن میں جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیا کرے، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو۔ روزوں کا مہینہ ایسا مبارک ہے جس میں قرآن مجید اول اترا تھا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بندے بنو۔ اے رسول، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کریں تو تم کہہ دو کہ میں تو تم سے بہت قریب ہوں، میں تو دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جبکہ وہ دعا کرے تو وہ بھی میرے حکم کو مانے اور عمل کرے اور مجھ پر پورا یقین کرے تاکہ وہ نیک راستہ پائے۔ تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا اب حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے ہو، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا۔ اب تم ان سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کرو اور اللہ سے طلب کرو
جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیت صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ اس کو جانتے بوجھتے حاکموں کے پاس اس نیت سے پہنچاؤ کہ ناجائز طور پر لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ۔ اے نبی، چاند کے بارے میں یہ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تم کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کے اوقات اور حج وغیرہ کی تاریخیں معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا۔ بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو۔ اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ احترام کا مہینہ بدل ہے احترام کے مہینے کا، اور ادب کی چیزیں بدلہ ہیں ادب کی چیزوں کا۔ پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی کرنا جیسی انہوں نے تم پر کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور تم جان لو کہ اللہ محض اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو۔ اور اگر تم راستے ہی میں روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈواؤ۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اگر سر منڈالے تو اس کے بدلے روزے رکھے، یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھ لے، اور 7 روزے جب کہ تم واپس ہو، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے تو متعین ہیں، ان کو سب جانتے ہیں۔ تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے تو ان دنوں میں نہ عورت سے جماع صحبت کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ۔ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو تم مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو تم محشر حرم کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔
پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا۔ اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس دنیا میں دے دیجیے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے۔ انہی لوگوں کے لیے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔